یہ کون سی حیات مند تھی؟ بالکل دنیاوی حیات مند تھی، دنیاوی اعادہ روح والی حیات مند تھی۔ اب کوئی بے ایمان ان کی طرف سے تعویلیں کرتا رہے، وہ کرتا رہے۔ انہوں نے سٹیجوں پہ یہی بیان کیا، کتابوں میں یہ لکھا، اور آج بھی سوائے چند تقیہ باز بزدل، اور وہ بھی جب میدان مناظرہ میں پھنس جاتے ہیں۔ ماسٹر اکاڑوی جب پھنس گیا مناظرہ میں، کرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے بھی پہلے کہہ دیا تھا مناظرہ ختم، اور جلوس نکالنا تھا، عادت تو ان کی یہی ہے۔ تو حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو مناظرہ کروانے والے تھے ان سے رابطہ کیا کہ میں ان کی عادتیں جانتا ہوں، یہ ایک طرف تو آپ سے صلح کر رہے ہیں کہ مناظرہ ختم ہے، تو کل انہوں نے جلوس نکالنا ہے کہ اشاعتی بھاگ گئے۔ تو وہ سادے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پکے چودھری کے دستخط ہو گئے اور مناظرہ نہیں ہوگا۔ تو نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ خود کتابیں لے کر اکیلے چلے گئے، جتوئی بہت دور دراز علاقہ ہے، تو وہاں چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو ان کا جلوس گزر رہا تھا اور نعرے لگ رہے تھے، ہم میدان میں ہیں، کدھر گئے مماتی؟ ادھر لکھ کے دے آئے تھے مناظرہ ختم، بلانے کی ادھر جلوس نکالا ہوا۔ تو وہ جو میزبان تھا وہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا، وہ بہت ہی پریشان بیٹھا ہوا تھا کمرے میں کہ باہر جلوس ہے، نعرے ہیں، اور یہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، لاؤ یونس نعمانی کو، لاؤ وہ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ تو استاد جی جب جا کے بیٹھے تو کسی کو شک پڑ گیا، بھئی وہ تو آ گئی ہے۔ اس نے جا کے ماسٹر امین کے کان میں بات کی۔ ماسٹر امین نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کے ذرا پتہ کرو کون ہے، کیسا۔ انہیں بتایا جی اینکو والا مولوی ہے جناب، کیب بھی کی ہوئی ہے۔ ماسٹر سمجھ گئی، تو ان کو کہہ رہا تھا اب جلوس اس طرف جائے گا، آگے نہیں اس طرف۔ تو نعمانی صاحب وہاں سے اٹھے اور جو ساتھی ساتھ تھے جلوس کے آگے کھڑے ہوئے کا آ کر مناظرہ، اب میں آ گیا۔ تو اب وہ وہاں مناظرہ شروع ہو گیا، کوئی شرائط مرائط کوئی چیز نہیں۔ امین صاحب کہتے نہیں نماز سے پہلے وضو شرط ہوتا ہے، شرط ہے۔ استاد نے کہا بھی وضو ہو گیا ہے۔ ہاں بھائی مانو تم نے کل فراڈ کیا اور جلوس نکالا، معاہدے خلاف ورزی کی، اب بغیر وضو کے گھر مناظرہ۔ تو وہ مناظرہ ہے آڈیو میں، وہ سنو۔ ایسے ہی شروع ہو گیا، نہ وضو کرنے دیا نہ کچھ۔ تو پورے 2 گھنٹے استاد جی ایک ہی بات پوچھتے تھے کہ بتا کیا عقیدہ ہے تیرا، آپ کی روح مبارک بدن میں ہے یا نہیں، یا روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہے یا روح بدن میں ہے۔ ماسٹر ادھر ادھر کی مارتا رہا، 2 گھنٹے میں متعین نہیں کر سکا۔ اور 2 گھنٹے کیا، ان کو 2 صدیاں بھی مل جائیں، قیامت تک کا وقت بھی مل جائے، ان کا باپ بھی متعین نہیں کر سکتا۔ ایک طرف کہتے ہیں جی روح نکلی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں جی تعلق ہے، پھر کہتے ہیں روح باہر ہو تو حیات رہتی نہیں۔ اگر مجلس میلاد میں آئے، مولانا سرفراز نے بھی لکھا ہے مجلس میلاد میں روح آئے تو پھر حیات میں فرق پڑ جائے گا۔ اور یہ توہین رسالت ہمارے سجن گمن مرحوم نے بھی یہ لکھا ہے، اسے بھی نقل ماری ہے، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ حیات میں فرق پڑتا ہے۔ تو محفل میلاد میں روح آئے تو توہین ہے، تو رفیق اعلیٰ میں جائے۔ تو پھر جو کہتے ہیں تعلق ہے وہ تو گستاخ رسول ہیں ان کے بزرگوں کے نزدیک، اور منکرین حیات ہے، تو تعلق والا قول کرتے شرم نہیں آتی۔ اب یہ بالکل رافضیوں کی طرح تکیہ باز ہے، کبھی اپنا عقیدہ بتائیں گی نہیں، اسی میں عافیت ہے۔ اور جب
अकेले बैठते हैं, वाह वाह, किताबें लिखते हैं, इनकी किताबें पढ़ो फिर तुम्हें पता लगे कि इनका असल अकीदा है क्या। तो बिल्कुल हयात दुनियावी के कायल है और रूह को बदन मुनव्वर के अंदर मानती हैं, और सिर्फ नबी के लिए नहीं, यही अकीदा इनका अबू जहल के बारे में भी है, अबू लाब, उतबा, शैबा के बारे में भी है। सब कुफ्फार मुशरिकीन इन्हीं कब्रों में इयादा रूह के साथ जिंदा है। असल इनका अकीदा ये है, बिल्कुल बरेलवियों की तरह जी, पीरां दा खोता भी गैब जानता है। हाँ, बिलियां भी, अहमद रजा ने गैबदान खोता भी लिखा है। तो खोता मलफूजात में, तो जब चलेंगे खोते गैब जानती है, बिलियां गैब जानती है, और जब फंसेंगे तो सब छोड़ो जी, हाँ वहाबी नबी पाक के लिए इल्म गैब नहीं मानते। तुझे शर्म नहीं आती नबी पाक का नाम लेते हुए? अकीदा तेरा बुई अबू जहल के बारे में, और नाम पैगंबर का लेता है, लेकिन दुनिया समझने की कोशिश ही नहीं करती।